درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین حضرات، رجب کا مہینہ جاری ہے
آج اس کی 20 تاریخ ہے، 22 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ مہاجرین اور انصار ہیں۔ دوسرا درجہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی، یہ ان صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کا ان کو شرف حاصل ہوا، ان کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ نہیں تم میں سے برابر جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور لڑائی بھی کی، اولئک یہی لوگ ہیں، اعظم درجۃ من الذین، درجات میں سے ان لوگوں پر، آمنوا انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور لڑائی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مہاجرین اور انصار کا طبقہ سب سے آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے برادر نسبت بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، اپنے والدین کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے 3 اور بھائی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، ان کی 4 ہمشیرہ ہیں وہ بھی صحابیہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ وہ امہات المومنین کی فہرست کے اندر شامل ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ تو اس لحاظ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو سفیان جو اپنی کنیت کے ساتھ مشہور و معروف ہیں، نام ان کا صخر بن حرب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ امیر معاویہ کی والدہ ہندا نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا۔ یوں یہ عظیم گھرانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے یہ عظیم خاندان ہے۔ اس خاندان کو 22 رجب والے دن لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں اور اپنی زبان سے نازیبا الفاظ بولتے ہیں، اور ان کی یاد کے اندر ان کی وفات والے دن لوگوں نے ایک رسم کو ایجاد کر لیا، کنڈوں کا نام دیا ہوا ہے،
لوگوں کو حلوہ اور پوڑی کھلا کر بظاہر وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت کے پردے کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وفات کا دن ہے 22 رجب، اور اگر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کو دیکھا جائے تو ان کے متعلق آتا ہے 17 ربیع الاول 83 ہجری کو وہ پیدا ہوئے، 15 شوال 148 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 56 سال کی انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن ان کا ماہ رجب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا نہ وفات کا تعلق ہے نہ پیدائش کا تعلق ہے۔ اس مہینے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے تو لوگوں نے یہ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں شامل کی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ جنہوں نے 20 سال سرزمین شام کے اندر گورنر کی حیثیت کے ساتھ گزارے، اور اسی طرح 19 سال 8 مہینے حکمران کی حیثیت سے گزارے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 163 احادیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اتنا عظیم صحابی جس نے خلافت بھی کی ہو، جس نے گورنری بھی کی ہو، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ فرمان بھی یاد کیا ہو، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا ہو، ہماری زبان تو یہ جنبش نہیں دیتی کہ ہم ان کے متعلق ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، جو اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ان کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ہم اپنی زبان سے جو کلمات جو جملے نکال رہے ہیں، ایک وقت آنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا حساب لینا ہے۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے، اس کے اوپر اگر اچھائی کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دعائیں بھی کی ہیں۔ اللہم اجعلہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دکھانے والا بنا دے، ہادیاً مہدیاً، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دکھانے والا، ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کیا الفاظ فرمائے، وَاہْدِ بِهِمْ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو دریا کے اندر سفر کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنے لیے مغفرت کو واجب کر لیا ہے۔ یعنی جس نے سب سے پہلے سمندر کے اندر سفر کیا جہاد کی غرض سے، اس نے اللہ کی رحمت کو بھی سمیٹ لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بھی سمیٹ لیا۔ تو سب سے پہلے جس نے جہاد کیا تھا
سمندر کے اندر سفر کیا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے ایک بیڑا تیار کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف، نصارہ کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی پیشین گوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشین گوئی کے مصداق بننے والے سب سے پہلے حقدار وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گورنر ہی نہیں تھے، حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو بھی نوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بولا کرتے تھے اس کو بھی نوٹ کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کی صورت کے اندر ہوتی پھر بھی نوٹ کیا کرتے تھے، احادیث کی صورت کے اندر ہوتی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوٹ کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے دیکھا، میں جلدی سے ایک دروازے کی اوٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر کے پیچھے آ کر مجھے تھپکی دی اور مجھے باہر نکالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ، وہ میری وحی کو نوٹ کرے، جو میری طرف اللہ تعالیٰ نے کلام کو نازل کیا ہے اس کو نوٹ کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے کاتب تھے، وحی کو نوٹ کرنے والے تھے۔ ادھر کسی جج کا کوئی ریڈر ہو وہ ہی نہیں بھولا سماتا میں فلاں جج کا ریڈر ہوں، جو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں اس کے الفاظ کی کمپوزنگ کرتا ہوں، میں اس کے الفاظ کو تحریر کرتا ہوں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو بھی نوٹ کیا، تحریر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو جمع کیا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ان کے متعلق دعا کی تھی، اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما، والحساب اور ریاضی کا حساب عطا فرما، وقیہ العذاب، اے اللہ تو اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں کی ہیں، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب سکھا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، والحساب اور ریاضی کا علم عطا فرما، وقیہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم بھی عطا فرمایا، زمینوں کا حساب چند منٹوں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے حق میں دعا کی تھی۔ تو یہ کتنی احادیث ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر بھی عطا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک بھی عطا فرمائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر بھی مانگی، بال بھی مانگے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو فوری طور پر اتار کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور انہوں نے بال بھی مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا. آپ علیہ السلام نے سر کے بال اتار کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکات کی حفاظت کرنے والے، وہ تبرکات جو اللہ کے رسول کے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنے والے، آپ علیہ السلام کی چادر کو اپنے پاس رکھنے والے، آپ کے سر کے بالوں کو اپنے پاس رکھنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز عمرہ کیا اور آپ علیہ السلام نے عمرہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے. عمرہ جو بھی کرتا ہے، حج جو بھی کرتا ہے، وہ اپنے سر کی حجامت بنواتا ہے. جو ڈیڈ کرواتا ہے اس طرح کے ساتھ اس کے حق کے اندر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دعا کی ہے. جو اپنے بال کو چھوٹا کرواتا ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول نے 1 مرتبہ دعا کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز عمرہ کیا اور آپ علیہ السلام اپنے بالوں کو کٹوانے کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کاٹنے والے اگر کوئی شخصیت تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو جمع کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی مہیا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن بیمار تھا، میں اللہ کے رسول کو وضو کروایا کرتا تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن برتن پکڑا جس کے اندر پانی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو آپ علیہ السلام وضو بھی کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ جب تجھے اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرے، جب اللہ تعالیٰ تجھے اقتدار عطا کرے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. وضو بھی کر رہے ہیں اللہ کے رسول اور معاویہ کو پیشین گوئی بھی کر رہے ہیں اے معاویہ جب تجھے اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرے گا، حکمرانی عطا کرے گا، بادشاہت عطا کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سے بڑے خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل سے کام لینے والے، انصاف سے کام لینے والے. تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت، جن کی حکمرانی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ معاویہ کو بھی اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا. لیکن اے معاویہ جب تجھے اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کر دے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، عدل و انصاف کو قائم رکھنا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہی تھی کاش میری عمر بھی اتنی ہو جائے جتنی اللہ کے رسول کی عمر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی عمر تقریباً 63 برس تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے ان کی عمر بھی 63 برس تھی. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے گئے ان کی عمر بھی 63 برس تھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میں بھی 63 برس کا ہو چکا ہوں، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری عمر اتنی ہی ہو جائے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. لیکن انسان جو خواہش کرتا ہے وہ نہیں ہوتا،
وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش بری پر منظور ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ عمر پائی ہے، 63 برس عمر نہیں پائی، بلکہ اللہ کے رسول نے، ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ان تینوں شخصیات کی عمر کو دیکھا جائے تو تینوں کی عمر برابر ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے متعلق خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا نہیں کی، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا کی۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ہر مجلس کے اندر اللہ کے رسول کی احادیث کی پاسداری کرنے والے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مجلس کے اندر عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی مجلس کے اندر عبداللہ بن عامر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میں جاتا ہوں لیکن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھا، فوری طور پر کھڑے ہو گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہ کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عامر کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یہ پسند کرے کہ جب وہ آئے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی جگہ کو جہنم میں بنا لے۔ آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جب وہ کسی مجلس کے اندر جاتے ہیں تو سارا عملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سکول میں بچے جاتے ہیں اور اساتذہ جاتے ہیں، کلاس کے اندر جاتے ہیں اور سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن کے اندر حدیث کو جگہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ جب وہ آئے اور لوگ اس کی آمد کے اوپر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اے عبداللہ بن عامر، میری آمد کے اوپر نہ کھڑا ہو، اللہ کے رسول نے روکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث کو فالو کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنانے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے متعلق اس بات کا اعلان کیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ نہیں تم میں سے برابر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وقاتل، اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جنگوں کے اندر اپنی جان بھی پیش کی، اپنا مال بھی پیش کیا، یہ لوگ اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد جو شخصیات ایمان لائیں، پھر فتح مکہ کے بعد جو شخصیات ایمان لائیں، تو ان کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے یہ مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار ہے جس کی وفات 22 رجب والے دن ہے، اور لوگوں نے ان کی وفات والے دن ایسا ایک رسم کو ایجاد کر لیا ہے، کلمہ پڑھنے والے اور اس رسم کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان رسموں سے بچیں، صحابہ کرام کی وفات والے دن کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ایک وقت آنا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، کسی کی وفات کے اوپر جشن اور خوشی کا سما پیدا نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی وفات والے دن ہم جشن منا کر، کوئی سما پیدا کر کے، کوئی کھیل اور کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے اپنے لیے تباہ اور بربادی کا سامان نہ پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ویسے ان کے نقش قدم کے اوپر ہم بھی اتباع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔